حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله كَافٍ لَكَ فِي الْأُسْوَةِ ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور دنیا کی ذلت اور اس کے عیوب کے لیے بہترین رہنما ہے کہ اس میں ذلت اور رسوائی کے مقامات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ إذ قبضت عنه أطرافها ووطئت لغيره أكنافها وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها۔ دیکھو، اس دنیا کے اطراف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمیٹ لیے گئے اور غیروں کے لیے ہموار کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے منافع سے الگ رکھا گیا اور اس کی آرائشوں سے کنارہ کش کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَإِن شِئْتَ ثَنَّيْتُ بِمُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام حَيْثُ يَقُولُ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسری مثال چاہتے ہو تو وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مثال ہے، جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں گزارش کی کہ پروردگار، میں تیری طرف سے نازل ہونے والے خیر کا محتاج ہوں۔ والله ما سأله إلا خبزا يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفات بطنه لهزاله وتشذب لحمه۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ انہوں نے ایک لقمہ نان کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ زمین کی سبزی کھا لیا کرتے تھے، اور اسی لیے ان کے شکم کی نرم نازک کھال سے سبزی کا رنگ نظر آیا کرتا تھا کہ وہ انتہائی لاغر ہو گئے تھے اور ان کا گوشت گل گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ وَإِن شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلام صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها۔ تیسری مثال جناب داؤد علیہ السلام کی ہے، جو صاحب زبور اور قاری اہل جنت تھے، مگر وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ کون ایسا ہے جو مجھے ان کی فروخت کرنے میں مدد دے، اور پھر انہیں بیچ کر جو کی روٹیاں کھا لیا کرتے تھے۔